حاضرین جمعہ اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں ایوم پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج بہت گرمی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ مناسب بھی نہیں ہے کہ خطبہ زیادہ لمبا کیا جائے۔ آج میرا موضوع ہے، جس عنوان کے تحت میں کچھ بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ آج مسلم معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا سوسائٹی جہاں پہ جا کر کھڑا ہے، اور آج ہم کس دہانے پر آ کر پہنچ چکے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج اس دنیا کے اندر، اس دائرے فانی کے اندر مسلمانوں کی مقام و مرتبہ، مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج مسلمان، یہی مسلمان آج سے 14 سال پہلے مسلمان کہاں سے کہاں تھے، یہی مسلمان کتنی ترقی کر رہے تھے، یہی مسلمان ہمارے صحابہ کرام 313 جنگ بدر میں، جو جنگ بدر پیش آیا تھا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن یہی مسلمانوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ان کے اندر ایمان کی دولت تھی۔ وہی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے، اس پر عمل کرتے تھے، انہی مسلمانوں نے جو 313 تھے اور جو کافر 1000 تھے، ان پر یہ مسلمان غالب آ گئے۔ کیوں؟ ہم تعداد میں کم تھے تب ہم غالب آ گئے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ بہت صحیح ہے، لیکن پھر بھی آج ہم پیچھے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم، خبر ہی نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سماج کا، جس معاشرے کا، جس سوسائٹی کا نوجوان بدچلن ہو جائے، نوجوان بزدل ہو جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں نے کیا بولا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جس گاؤں کا، جس سماج کا اگر نوجوان ہی بزدل ہو جائے تو پھر ترقی کون کرے گا میرے بھائی؟ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ان کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ محنتی ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کا ایک گول ہوتا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا ایک رہبر ہوتا ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تم اس راستے پر چلو گے تو تم یہاں تک جا کے پہنچو گے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر کوئی رہبر بھی نہیں ہے، یہ بھی کمی ہے۔ اگر ایک مسلمان کا بچہ، اگر ایک مسلمان کا نوجوان وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ کچھ ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو اس کے پیچھے بہت سے میرے مسلمان بھائی، جس کو کہا گیا ہے المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح تمہارا سگا بھائی ہے اسی طرح سے دوسرا مسلمان بھی تمہارا بھائی ہے۔
یہ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، لیکن آج ہم ہیں تو ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ترقی نہ کرے، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے پاس دم و دولت نہ ہو، ہم مسلمان لگے رہتے ہیں کسی طرح سے اس کا پیر ہم کھینچتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ کیا ہم ترقی کریں گے؟ کیا ہمارے نوجوان ترقی کرے گا؟ نہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر کمی یہ بھی ہے، آج ہمارے نوجوان جوا کھیلنے نشہ کے عادی بن چکے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے مسلمان کی نوجوانوں کو جوا کھیلنے میں بزی ہیں، یہاں تک کہ اپنے فوٹو کو خوبصورت بنا کر فیس بک پر ڈالنے میں ماہر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فوٹو فیس بک پر جائیں اور وہاں سے لائک اور کمنٹ ملے، ہمارا فالوور زیادہ ہو۔ کیا یہی مقصد ہے؟ کیا آپ اسی لیے آئے ہیں؟ وہ نوجوان تھے جو صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ دیکھیے مصعب بن عمیر کو، آپ دیکھیے نا وہ کیا نوجوان تھے جو اپنے مال و دولت کو اسلام کے لیے، اپنے جان و دولت کو قربان کر دیتے تھے۔ لیکن آج اذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن اس مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا اذان دیتا رہتا ہے، لیکن یہی نوجوان ایک موبائل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مسلمان، یہ نوجوان ایک موبائل کو، ایک سیل فون کو نہیں چھوڑ کر مسجد کے اندر آ سکتا۔ یہ مسلمان قربانی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھیے کہ ہم کیا چیز ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، تب جا کے ہم ترقی کریں گے، ورنہ جیسے ہم ہیں ویسے ہماری نسلیں بھی ہوگی۔ جب تک آپ کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے گھر کے اندر اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت نہ پیدا ہو، ممکن ہی نہیں کہ آپ ترقی کر سکیں۔ میرے بھائی گزارش سے بات کی ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں مصعب بن عمیر کا۔ یہ نوجوان جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے وقت یہ بہت نعم و نعمت میں اور بہت ہی آرام و راحت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی جو تربیت ہوتی ہے بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ تربیت ہوتی ہے۔ یہ آتا ہے کہ مصعب بن عمیر جو صحابی ہیں کہ اتنا خوشبو کا پسند کرنے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا، بہت زیادہ یہ خوشبو لگاتے تھے اور مالدار بھی تھے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے بھائی سنیے، یہی مصعب بن عمیر ہیں، جب ان کی داخلہ، ان کی ایڈمیشن مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، جب ان کے دل کے اندر ایمان کی دولت آتی ہے، تو یہی مصعب بن عمیر ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نوجوان کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، مال و دولت، خوشبو اتنی پسند تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور اسلام کے اندر آ کر داخل ہو کر بھوکے رہتے تھے۔ آتا ہے کہ ایک وقت کھاتے تھے تو کئی دنوں تک بھوکا رہتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اسلام کے اندر داخل ہوئے لیکن اتنی ساری مجبوریاں برداشت کی اور اسلام کو تھوڑا سا بھی اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دیا۔ یہ مصعب بن عمیر ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان ہیں تھوڑا سا بھی پریشانی نماز کے لیے یا اسی طرح سے جو دینی جو معاملات ہیں اس میں آگے آنے کے لیے میرے نوجوان پیچھے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کی نوجوانوں کی یہی ذمہ داریاں ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا کوئی مقصد ہے، ہمارا کوئی ٹارگیٹ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 تقریباً انبیاء کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ ہمیں بتا سکے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔
لیکن آج مسلمان کے نوجوانوں کو کوئی فکر ہی نہیں، وہ مست ہیں، اپنی زندگی بزی ہیں موبائل چلانے، سیل فون، فیس بک اور کیا کیا میں لگے ہوئے ہیں۔ آج سنا کیا بولتے ہیں کہ آج فلم ہالوں میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں، اگر گاؤں کے اندر ایک ناچ آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے مقابل، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اور میری بات برا لگے تو معاف کیجیے گا، یہ سب مسلمانوں کی کمیاں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بزدل نہیں ہوتے، ہم کافروں کے سامنے اپنا آنکھ ملا کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ وہی مسلمان تھے جس راستے سے جاتے تھے، شیطان بھی اس راستے سے کنارہ کش ہوتا تھا، اس راستے سے نہیں جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے جاتے تھے شیطان بھی اس گلی سے نہیں جاتا تھا۔ یہ حال تھی مسلمانوں کی، کیا بہادری تھی۔ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے سر کو اسلام کے لیے قلم کیا، اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، تب جا کے کہیں جا کے اسلام ہم تک پہنچا۔ یہ اسلام اگر سچا اور اچھا مذہب نہیں ہوتا تو اتنا جلدی جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو جاہلیت کے انتہا تھی، سب لوگ کافر اور کیا کیا تھے، زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے، اور ایک مرد کتنی عورتوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا، بہت ساری برائیاں اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتلائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور کچھ نوجوان ہی جو اللہ کے نبی کے ساتھ دیے وہ نوجوان تھے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر 30 سال تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر 38 سال تھا، اور مصعب بن عمیر تھے، اسی طرح سے زید بن حارث تھے، اور بہت سارے نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیے، اور ان کے ذریعہ اسلام کو بہت تقویت پہنچی، اور اسلام کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ میرے بھائی، اگر نوجوان ساتھ دے، اگر کسی بھی معاملہ میں اگر نوجوانوں کا ہاتھ ہو تو پھر وہ کام پیچھے نہیں رہ سکتا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں، ہم بزدل نہیں ہوتے بلکہ ہم بہادر ہوتے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں بلکہ ہم جنگ کے اندر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دینی جو معاملات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے جو شریعت کا جو قوانین ہے اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں اور اپنے آپ کو سینہ نکال کر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھو ہم مسلمان ہیں، کسی سے کسی کام میں پیچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ آپ صرف نام کے لیے مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ شرک کہتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے اور بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا فائدہ مسلمان ہونے سے؟ صرف ایک ٹائٹل لکھوا لینے سے ہم مسلم ہیں، عبداللہ مسلم، اور یہ مسلم وہ مسلم، اور شراب پئیں، جو برائیاں اس کو کریں، اور صرف ایک نام دے دیے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہونے والا کیا فائدہ ہے اس سے؟ بننا ہے تو سچا مسلمان بنے، یہ دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا نام کے مسلمان بنتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بنی آدم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس وقت تک کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، جن میں سے ایک عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم کو اتنا زیادہ عمر 30 سال 35 سال 20 سال جو آپ کو میں نے عمر دیا اس کو تم نے کہاں بتایا۔ اسی طرح سے نوجوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح سے مال کے بارے میں، سن لیجیے، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور اسی طرح سے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ گناہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ عالم ہیں، یہ جانتے ہیں یہ غلط ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ جانتے تھے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، پھر آپ نے کیوں کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے نوجوانوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ میں نے تم کو نوجوانی دی تھی، میں نے تم کو جوان کیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں بتایا، کیا جواب دیں گے ہم اس دن؟
کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہم فیس بک چلانے میں، کیا ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہم واٹس ایپ چلانے میں، کیا ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہم نماز سے دور ہونے میں اپنے آپ کی جوانی کو برباد کیا؟ کیا یہ جواب دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس دن یعنی قیامت کے دن ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جب ہم کو زندہ کرے گا تو یہ ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو امتحان کا جگہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں اور اس دن جواب دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ نوجوانوں، اس طرح سے میں ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوجوانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ دھوپ ہوگی، آتا ہے کہ دور جو سورج آج اتنی گرمی ہے، ابھی اتنی دور ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ سب لوگ پسینے میں مبتلا ہوں گے، کسی کا تکنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا منہ تک پسینہ ہوگا۔ کیا عالم ہوگا اس دن! یہ عالم ہوگی۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ میں نے کیا کہا؟ وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بتایا ہو۔ وہ جوان ہے، اسی لیے آتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عبادت ہے تو وہ نوجوان کی عبادت ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ نوجوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ سے مانگیں۔ یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے اس پر عمل کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نوجوانی میں عبادت کریں تاکہ یہ جو نوجوانی کی عبادت ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ٹائم کی بہت قلت ہے، انہی چند باتوں پر میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تم ہمارے نوجوانوں کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کر دے۔ اے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہوں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔